نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رمضان مبارک کی آمد ہے۔ 2-4 دن باقی ہیں رمضان مبارک میں، اور یہ مہینہ اسلام کے عبادات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے میں ہمیں بہت سی خیریں، برکتیں، عظمتیں عطا فرمانی ہیں، اور یہ مہینہ جس کی زندگی میں نصیب ہو گیا، اس نے محنت کر لی تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دے گا۔ اور خوشی اللہ پاک نے ہر قسم کے شرور سے، فتور سے، بد سے، شیطانوں سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے، اور ان کو بند کر کے ایک جگہ جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں اب محنت کرنی ہے دین پر، ایمان پر، اعمال پر، نیکی پر۔ اللہ پاک ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی متعلقہ رمضان مبارک سے پہلے 10 باتوں کو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ وہ 10 باتیں ہیں جو رمضان سے پہلے تعلق رکھتی ہیں، تاکہ رمضان کو گزارنے میں ہمیں بخوشی آسانی ہو اور ہمیں عبادت کی لذت میں اضافہ ملے۔ تو 10 کام رمضان سے پہلے کرنے کو ہیں، اس لیے میں ان کو عرض کر دیتا ہوں مختصر وقت میں، باقی انشاءاللہ اگلی مجالس میں بات چلتی رہے گی۔ سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے کمرے کو صاف ستھرا کریں، جہاں پر ہم نے عبادات کا ماحول بنانا ہے۔ کمرے اور گھر میں ایک کونا طے کر لیں جہاں پر ہم نے عبادات کرنی ہے، جائے نماز رکھیں، قرآن پاک رکھیں، دینی کتابیں رکھیں، تاکہ ہم جب جی چاہے نوافل پڑھ لیں، نوافل کے بعد تلاوت کر لیں، تھوڑا سا وقت دینی کتابوں کے مطالعے پر رکھ لیں۔ اس میں فائدہ ہوگا کہ ہم تاریخ اسلام سے واقف ہوں گے۔ ان 2 باتوں کے بعد تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر ایک ڈبہ بنا کے رکھ لینا چاہیے وقت سے پہلے، جس کو ہم رمضان فنڈ کا نام دے دیں۔ اس کے اندر ہم پیسوں کو جمع کرتے رہیں، تھوڑے تھوڑے خواتین بچے ڈالتے رہیں، پھر جب ہمیں کوئی نیکی کا موقع ملے رمضان کے اندر، کسی میں خرچ کرنے کا، کسی غریب کو دینے کا، مسجد میں دینے کا، مدرسے میں دینے کا، تو ہم اس سے وہ فنڈ یعنی کہ آسانی کے ساتھ دینی کاموں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم یکدم نہیں دے سکتے، تھوڑا تھوڑا پیسہ اگر اس فنڈ کے لیے ہم اس ڈبے میں جمع کریں گے تو ہم وہ کئی جگہوں پر اس کو استعمال کریں گے، تو ہمارے لیے اللہ پاک نیکی کے کئی راستے کھول دے گا۔ نمبر 4 جو میں آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم غریب خاندانوں کو تلاش کریں، ایسے غریب لوگ جو رمضان میں روزہ رکھنے کی خواہش رکھتے ہوں، ایماندار ہوں، اعمال صالح کے تابع دار ہوں، اور ان کو روزے کا شوق ہو لیکن ان کے پاس وسائل نہیں، تو ان کے سحری اور افطاری کا اہتمام کا بندوبست کر دیا جائے، تو ہمارے لیے ان کے روزے کا ثواب بھی لکھا جائے گا۔ نمبر 5 جو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا لیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنا لیں، زیادہ سے زیادہ بہتر بنا لیں، ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو ہم رمضان میں ایک کام یہ بھی کر لیں کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی سورت جو ہم بآسانی یاد کر سکتے ہیں، اگر بڑی نہیں کر سکتے تو کم از کم قرآن کی آخری 10 صورتیں زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ نمازوں کے اندر ہمیں ان صورتوں کو پڑھنے میں نماز کے اندر یعنی کہ آسانی رہے، اور ہمیں تجوید کے ساتھ یہ 10 صورتیں یا کوئی بڑی صورت یاد کر لینی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی کثرت کے ساتھ استغفار کریں، تاکہ جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہی ہوئی ہیں، وہ ہمارے اللہ پاک معاف فرما دے اور ہمارے رمضان کو حسین بنا دے، تاکہ ہم رمضان میں خوب محنت کر کے نیکیاں اکٹھی کر سکیں، بجائے کہ ہم رمضان مبارک میں اتنی محنت کریں کہ ہمارے صرف گناہ ہی معاف ہوں، ہم وہ گناہوں کی معافی پہلے طلب کریں، اور رمضان کو نیکی کا مہینہ سمجھ کے ہم رمضان میں محنت کریں، اور محنت کر کے ہم پورے سال کے لیے اس کو اپنی نیکیوں میں مددگار کھڑا کریں۔ اسی طرح
ہمیں جو اگلی بات پر دھیان دینا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے دل کا بوجھ، اپنے دل کی کڑن، اپنے دل کا درد اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور خوب اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھیں، یہ رمضان مبارک کی تیاریوں میں یہ باتیں ضروری ہیں۔ اسی طرح ہم روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں، روزانہ خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، ابھی سے شروع کر دیں۔ اللہ تو ہمارے لیے رمضان کو بہتر کر، رمضان کو ہمارے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے خاندان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اپنی دعاؤں کے اندر اہل ایمان کو، ساری انسانیت کو، ہر مسلمان کو یاد رکھو، ہر مسلمان کے لیے دعا کرو، پوری روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے فکر مند ہو کر رمضان میں دعاؤں کے اندر ان کو یاد رکھو۔ اللہ پاک نہ جانے کس کی دعا قبول کر کے حالات میں تبدیلی پیدا فرما دے۔ اسی طرح ہم اس رمضان میں ایک فائدہ یہ بھی اٹھائیں کہ ہم کسی مستند عالم یا مستند عالمہ سے قرآن پاک کے ترجمے کو، کچھ حصے کو پڑھ لیا جائے۔ اگر ہم گھر میں ترجمے والا قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جائیں یا عالمہ کے پاس جائیں، خواتین کے پاس جا کر، کسی پڑھی لکھی عورت کے پاس جا کے اس دین کے علم کو سیکھیں، اور مرد حضرات علماء کے پاس، اپنے ائمہ حضرات کے پاس ان چیزوں کو سیکھیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اس مہینے کو ہم اپنے لیے یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ زندگی کا آخری مہینہ ہے، پھر پتہ نہیں ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میری زندگی کے یہ آخری ایام ہیں، یا آخری دن ہے، یا آخری مہینہ ہے، تو ہم اس میں خوب محنت کریں گے اور اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کو قیمتی بنائیں گے، اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی اولاد کو بھی اس کا یعنی کہ دھیان دلوائیں، خود بھی ان باتوں کی طرف دھیان رکھیں۔ یہ وہ اہم باتیں جو میں نے آپ کو مختصراً انداز میں عرض کر دی ہیں، میں اور آپ سب رمضان سے پہلے ان باتوں کا اہتمام کر کے رمضان کی تیاری کا ماحول پیدا کریں، اور یہ معاشرے میں بات پیدا ہو کہ مسلمانوں کو اس مہینے کا احساس ہے، اس کی اہمیت کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ سارا نظام یعنی کہ اسی کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ تو اس سے اللہ پاک خیریں پیدا فرمائے گا، بہاریں پیدا فرمائے گا، ہمارے لیے اعمال پر چلنا آسان ہوگا، دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلا سبق اگلی ویڈیو پر آپ کو پیش کیا جائے۔